پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، وہ بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں۔ وہ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ جو ہیں ڈاکٹر محمد یونس ان کو ملے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا پاکستان کو ٹو فرنٹ وار کی کہانی سنا رہا تھا، پاکستان نے اس ٹو فرنٹ وار کی کہانی بنگلہ دیش میں اس سرگری کے بارڈر پر کھڑے ہو کر جواب دیا ہے۔ اور سعودی عرب میں جو ہے وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ٹو اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے بھی ایک کانفرنس دوبارہ ہو رہی ہے، اور سعودی عرب اپنے طور پر ٹو اسٹیٹ کی سلوشن کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے 2 ملکوں کے دورے کیے ہیں۔ وہ آج تو اردن میں تھے جہاں وہ کنگ آف جارڈن کو ملے ہیں، اس سے پہلے وہ مصر میں تھے جہاں وہ جنرل سیسی کو ملے ہیں۔ افغان طالبان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گو کہ افغانستان کا کچھ کی سرکاری میڈیا کچھ ایسی خبریں دے رہا ہے کہ جی بڑے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن آزاد ذرائع یہی تصدیق کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کا کوئی سیریس موڈ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ٹو فرنٹ وار کا بہت بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے بھارت بھی پاکستان کے اوپر جنگ کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے، کچھ ترکی میں مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، کچھ بھارت کے ساتھ سرحدی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کچھ حوالے سے نوٹم جاری کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی ایک نوٹم جاری کیا، آج پاکستان نے ایک اور بڑے پیمانے کا نوٹم جاری کیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحد فضائی حدود ہیں ان کو بند کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو ایک کشیدگی ہمیں پاکستان اور بھارت کی سرحد پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک کشیدگی افغانستان کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے، تو جسے ٹو فرنٹ وار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ٹو فرنٹ وار کا شکار ہے۔ اچھا، اس ٹو فرنٹ وار میں پاکستان نے ایک اور ڈپلومیٹک موو چلی ہے جو بڑی ہی اس وقت جس کا انڈیا میں بہت شور ہے، اور شاید پاکستان میں وہ اتنی رجسٹر نہیں ہوئی۔ پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، وہ بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں۔ وہ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ جو ہیں ڈاکٹر محمد یونس ان کو ملے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس نے ان کو اپنی ایک کتاب پیش کی ہے جس کے اوپر ایک گریٹر بنگال کا نقشہ ہے، اور اس نقشے میں جو اس طرف آسام اور چکن نیٹ کی انڈیا کی 7 ریاستیں ہیں وہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ دکھائی گئی ہیں، جس کو گریٹ بنگال کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی ان دی اینڈ ایک گریٹ بنگال جو ہے وجود میں آئے گا، اور جو انڈیا کے پاس چکت بنگال ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے گا۔ تو وہ نقشہ ہے، وہ اس کتاب کے سرورق پہ وہ نقشہ ہے۔ وہ کتاب انہوں نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دی، اس کی تصویر بنگلہ دیش کی حکومت نے سوشل میڈیا پہ جاری کی، جس کے اوپر بھارت میں بہت شور ہے کہ جی یہ نقشے والی کتاب دینے کا کیا مطلب ہے پاکستان کو، کہ کیا پاکستان گریٹر بنگلہ دیش کے لیے اب کام کرے گا۔ اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف ٹرائمف۔ تو یہ ڈاکٹر یونس صاحب کی بڑی مشہور تصنیف ہے، اور وہ بہت، اور اس کے اوپر جو نقشہ ہے وہ بالکل گریٹر بنگلہ دیش کا بنگال کا ہے۔ بھارت اس کو کہتا ہے یہ انتہا پسندوں کا ہے اور یہ بڑی سازش ہے، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ تو ایک چیپٹر ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیپٹر ہے جو بنگلہ دیش میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ سرگری کے علاقے کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے، جو چکن نیٹ کی بھارت کی ریاستیں ہیں ان کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر یونس یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ پٹی بند کرتے ہیں تو بھارت کا ان اپنی 7 ریاستوں کے ساتھ زمینی راستہ ختم ہو جائے گا۔ وہ لینڈ لاکڈ ہے، وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جسے چکن نیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو بارڈر ہے بنگلہ دیش کا، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو اس بارڈر کا دورہ بھی کرایا گیا ہے۔ اب انڈین میڈیا اس پہ بھی بہت شور مچا رہا ہے کہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو سرگری کا دورہ کرانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ کرانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر وہ لینڈ لاکڈ ریاستوں کا وہ راستہ بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر یونس نے پچھلے دنوں جب چین کے ساتھ ملاقات کی تھی تو تب یہ کہا تھا کہ یہ جو چکن نیٹ ریاستیں ہیں ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک شور ہے کہ ٹو فرنٹ وار، تو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی بھارت کو پاکستان نے سگنل دیے ہیں۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں وہ سرگری کے بارڈرز تک نظر آئے ہیں، اور جو انڈیا کو ایک میسج تھا کہ اگر آپ ٹو فرنٹ وار کھیل رہی ہیں تو یہ ٹو فرنٹ وار پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر بھی بھارت کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش اس میں پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کو سگنلز دے رہا ہے، جو اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی ڈھاکہ پہنچے ہیں اس دوران، کچھ ڈھاکہ میں بڑا ضرور ہو رہا ہے۔
لیکن ابھی اس کی کوئی زیادہ بات چیت باہر نہیں آئی، لیکن پہلے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، پھر ایک دم اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں، اور پھر یہ جو جنرل شاہد شمشاد مرزا کے دورے ہیں یہ انڈیا میں بہت نوٹس کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا پاکستان کو ٹو فرنٹ وار کی کہانی سنا رہا تھا، پاکستان نے اس ٹو فرنٹ وار کی کہانی بنگلہ دیش میں اس سرگری کے بارڈر پر کھڑے ہو کر جواب دیا ہے کہ ہم یہاں تک ہمارا جرنیل کھڑا ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن استنبول سے اس سب کے باوجود کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ افغان طالبان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گو کہ افغانستان کا کچھ کی سرکاری میڈیا کچھ ایسی خبریں دے رہا ہے کہ جی بڑے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن آزاد ذرائع یہی تصدیق کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کا کوئی سیریس موڈ نہیں ہے۔ ان کی شرائط وہی ہیں جو پہلے بتائی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو ریکگنائز کریں، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ یہ تینوں باتیں پاکستان کو قابل قبول نہیں ہیں۔ نہ پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے، نہ پاکستان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ساتھ بیٹھ کر کوئی امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تو افغانستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ ان کو پناہ نہیں دیں گے، یہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں کریں گے، ہم دہشت گرد گروپوں کے ساتھ براہ راست بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ اس پر ترکی میں میچ پھنسا ہوا ہے، اور بار بار افغان طالبان جو ہیں وہ مذاکرات میں تعطل یہ کرتے ہیں کہ ہم ذرا قندھار سے کابل سے ہدایات لے لیں کہ ان کا ایک جونیئر وفد آیا ہوا ہے جس کے پاس براہ راست خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے مذاکرات میں تعطل بھی آتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا مذاکرات کے ناکام ہونے کا باقاعدہ اعلان سامنے آئے گا، یا اگلی کوئی تاریخ سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ بہار کے الیکشن 6 نومبر کو ہیں، اور انڈیا نے جو ایکسرسائزز شروع کی ہیں وہ بھی بہار کے الیکشن کو مودی نے سامنے رکھ کے شروع کی ہیں۔ مودی شاید پاکستان پر حملہ کر نہ سکے، لیکن وہ ایکسرسائزز کو دکھا کر، جنگی مشقیں دکھا کر، جنگ کی تیاری دکھا کر بہار کے ووٹ لینا چاہے گا۔ 6 نومبر کو بہار کا الیکشن ہے، لہذا کہا جا رہا ہے کہ جو بھارت پہ جنگ کا بھوت ہے یہ 6 نومبر کو ہٹ جائے گا، لہذا پاکستان کو 6 نومبر تک کا وقت گزارنا ہے، ایک رائے یہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ ذرا یہ جنگ بہار کے الیکشنز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا کیا ایک اور دور کی بات کی جائے گی، یا سیز فائر ختم کیا جائے گا، یا سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا 10 دن کے لیے مشروط طور پہ، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن ترکی سے کوئی کامیاب مذاکرات کی خبریں نہیں آ رہی۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے 2 ملکوں کے دورے کیے ہیں۔ وہ آج تو اردن میں تھے جہاں وہ کنگ آف جارڈن کو ملے ہیں، اس سے پہلے وہ مصر میں تھے جہاں وہ جنرل سیسی کو ملے ہیں۔ کنگ آف جارڈن اور جنرل مصر اور جارڈن دونوں جو ہیں وہ فلسطین کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فارمولا ہے اس کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ کنگ آف جارڈن نے تو کہا ہے کہ ہم اپنی فوج بالکل نہیں بھیجیں گے وہ انٹرنیشنل سیکورٹی فورس میں۔ اس سے پہلے جنرل سیسی بھی ابھی تک فوج بھیجنے کا اعلان نہیں کیا، اور پاکستان جو ہے اس نے بھی ابھی تک غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ لیکن جارڈن اور مصر کی طرف سے تو باقاعدہ نہ آ گئی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے ترکی کی فوجیں اسے قبول نہیں ہیں۔ اب اگر جارڈن اور مصر نے بھیجنی نہیں ہے، ترکی کی قبول نہیں ہے، تو پھر پیچھے کون سا رہ جاتا ہے؟ ایک آذربائیجان رہ جاتا ہے اور ایک انڈونیشیا رہ جاتا ہے جس نے فوجوں کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اور پاکستان ایسے میں کیا کرے گا؟ جب اگر جارڈن بھی نہیں جائے گا، مصر بھی نہیں جائے گا، تو پھر پاکستان اور ترکی بھی نہیں جائے گا، تو پاکستان اپنی فوجیں غزہ میں کیوں بھیجے گا؟ پھر ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان ایک اتفاق رائے پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان اردن سے بھی بات کر رہا ہے، مصر سے بھی بات کر رہا ہے، اور سعودی عرب میں جو ہے وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب میں 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے بھی ایک کانفرنس دوبارہ ہو رہی ہے، اور سعودی عرب اپنے طور پہ 2 اسٹیٹ کی سلوشن کی بات کر رہا ہے، اور پھر محمد بن سلمان نے امریکہ بھی جانا ہے۔ ایسا تو ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کی تعیناتی ہے
وہ لیٹ ہو جائے، کیونکہ ابھی اتفاق رائے مسلم ممالک میں اور اسرائیل میں نہیں بن رہا کہ کس ملک کی فوج جائے گی اور کس ملک کی نہیں جائے گی، اور کون سی فوج جائے گی اور کون سی نہیں جائے گی۔ اگر یہ ہو کہ جی فوج اس ملک کی جائے گی جس کی اسرائیل اجازت دے گا، تو پھر مسلم ممالک کے لیے فوج بھیجنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کہیں گے یہ تو اسرائیل کی اجازت سے گیا ہے۔ اگر ہو کہ مسلم ممالک نے خود فوج بھیجنے کے فیصلے کیے ہیں تو شاید مشکل ہو، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان وہ کرے گا جو سعودی عرب کے ساتھ چلے گا۔ جو محمد بن سلمان اور سعودی عرب کا فیصلہ ہوگا وہی پاکستان کا فیصلہ ہوگا، لیکن پاکستان اس وقت اردن اور مصر کے ساتھ ضرور مشاورت کر رہا ہے تاکہ جو اردن اور مصر کا موقف ہے وہ بہتر طور پر جانا جا سکے، اور پاکستان ملٹری ڈپلومیسی میں اردن اور مصر کے ساتھ کھڑا ہو۔ کنگ آف جارڈن کی رائے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جارڈن میں بہت فلسطینی رہتے ہیں، کہتے ہیں جارڈن میں اردنی کم ہے اور فلسطینی زیادہ ہیں، لہذا ان کی رائے زیادہ اہم ہے، اور ویسے بھی انہیں آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کے متولی بھی کہا جاتا ہے، اور جس طرح حرمین شریفین کے خادم ہیں اس طرح ان کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ جو ٹرمپ کا فارمولا ہے 20 نکاتی جس میں انٹرنیشنل سیکورٹی فورس نے جانا ہے، اس میں کن ممالک کی فوجیں ان دی اینڈ جائیں گی۔ ابھی تک جو 2 ممالک نظر آ رہے ہیں جن کی فوجیں جا رہی ہیں وہ انڈونیشیا اور آذربائیجان ہیں۔ آذربائیجان اور اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈونیشیا کی فوج پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ کیا ان 2 فوجوں کے ساتھ انٹرنیشنل سیکورٹی فورس بن جائے گی، یا دیگر ممالک کی فوجیں بھی اس میں شامل کی جائیں گی، کہ یا صرف یہ 2 ملکوں کی فوجوں کے ساتھ تو معاملہ حل نہیں ہوگا؟ کیا سارے مسلم ممالک صرف ان 2 ملکوں کی فوجوں کو اون کر لیں گے، یا پھر سارے ملک اس میں شامل ہوں گے تو اس کو اونرشپ ملے گی انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کی؟ اور ٹرمپ کو اپنا پلان سارا ریویو کرنا پڑے گا، یہ لیٹ ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گا، اس پر ریکنسلٹیشن ہوگی، یا یہ پلان ایز اٹ از چلے گا؟ یہ بات محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ میں اس کی اصل شکل کھل کر سامنے آئے گی۔ ناظرین، جو ساؤتھ چائنا سی ہے، جو چائنا کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی ہے، وہاں پہ امریکہ کا ایک بحری بیڑا، جنگی بحری بیڑا نمتز جو ہے وہ روٹین کی پٹرولنگ کر رہا تھا، تو وہاں سے اس کا پہلے ایک جنگی ہیلی کاپٹر اڑا تو وہ حادثے کا شکار ہو گیا، پھر ان کا ایک جنگی طیارہ جو ہے فائٹر جیٹ اڑا اور وہ بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب فی الحال تو یہی امریکہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں جو واقعات ہیں یہ حادثہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی جنگی کارروائی، یا ایسا نہیں ہے کہ چین نے ان دونوں کو نشانہ بنایا اور یہ چین ساؤتھ چائنا سی میں تھے۔ چین نے البتہ امدادی کارروائیوں میں شرکت کی ضرور پیشکش کی کہ ہم ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جس کو امریکہ نے مسترد کر دیا، لیکن یہ امریکہ کے بڑا نقصان ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کا ایک ہیلی کاپٹر اور ایک فائٹر جیٹ دونوں ساؤتھ چائنا سی میں تباہ ہوئے ہیں، اور ان کی تباہی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے 2 جو اتنے بڑے اثاثے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔